پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے اسلام آباد میں احتجاج کیا، جس طرح سے فائنل کال دی گئی اور جس طرح ڈی چوک کی طرف کارکنان بڑھے، اس کے بعد اب تحریک انصاف پر دباؤ بڑھ رہا ہے. تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں. تحریک انصاف پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ان کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے. اب یہ جو کچھ تحریک انصاف پر الزامات ہیں کہ اس نے اجازت کے بغیر ایک احتجاج کیا، اب اس کے اوپر یہ سب پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں. اس پر حکومت غور کر رہی ہے اور وفاقی کابینہ نے کی اکثریت نے کے پی میں گورنر راج لگانے کی حمایت بھی کی ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تحریک انصاف ان حالات میں کیا موقف رکھتی ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور حامد خان صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینیٹر ہیں. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو فیصلہ کابینہ کی اکثریت نے کیا ہے یا رائے دی ہے کہ کے پی میں گورنر راج لگ جانا چاہیے، قاہرہ صاحب کیا پیپلز پارٹی اس فیصلے کی حمایت کرے گی اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج لگ جانا چاہیے کے پی میں؟ بہت شکریہ جی. میں ابھی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میری جماعت کیا سمجھتی ہے اس کے بارے میں کوئی رائے دوں، کیونکہ اس کے اوپر جماعت کی مشاورت ہوگی تو کوئی اجتماعی رائے آئے گی. جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے کہ اندر اور قانون کے اندر آپ نے مختلف قانون بنا رکھے جی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات بنتے ہیں اسی کے مطابق آپ نے اس قانون کو استعمال کرنا ہے. بہت سارے قوانین وہ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ اچھے قوانین نہیں ہوتے، اسے کوئی اصل اس کی شکل نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک انتہائی مجبوری کے عالم میں ایک آخری صورتحال کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جس طرح انتظامی اداروں کا کسی آخری ہتھیار کے استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے جی، اسی طرح گورننس میں یہ گورنر رول کا جو قانون ہے، ایمرجنسی کا جو قانون ہے، یہ حکومت کے پاس آخری ہتھیاروں میں سے کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے. سو اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے. حامد خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارجز پی ٹی آئی پہ لگ رہے ہیں کہ سرکاری وسائل کو، خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد میں یہ احتجاج کیا گیا ہے، اس بنیاد پر پی ٹی آئی پر پابندی کی بات بھی ہو رہی ہے اور گورنر راج کی بات بھی ہو رہی ہے. حامد خان صاحب آپ کی رائے؟ یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ ہے، غلط بیانی کی جا رہی ہے. اس کا مقصد صرف پی ٹی آئی کو وکٹمائز کرنا ہے. حامد خان صاحب ساتھ ہی رہے گا، میں ایک دو چیزوں پہ آپ کی رائے اور چاہتا ہوں مگر میں نے کوئی کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی. جی نہیں آپ کی میں کسی سے بحث نہیں کرانا چاہتا. میں صرف ایک سیاسی فضا پر سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ قاہرہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی فضا جو ہے وہ اس میں روز بروز بے چینی بڑھ رہی ہے اور سیاسی قوتیں ناکام رہی ہیں اب تک کہ اس سیاسی فضا کو بہتر بنا سکیں؟ آپ کے خیال میں اس کا راستہ ہے کیا؟ ڈائلاگ کے ذریعے کوئی راستہ پیدا کیا جائے اور اس راستے کو مسلسل سیبوٹاج کیا ہے عمران خان صاحب نے، ان کی اہلیہ نے اور ان کے باقی دوستوں. جب حکومت نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج فلاں ایریا کے اندر نہیں ہو سکتا، جب احتجاج ہم بھی کرنے گئے تھے اور بھی جماعتیں آئی تھی، ہماری حکومت میں بھی ہوئے تھے، اس وقت یہ قانون نہیں تھا. اب آپ یہ کہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے تو یہ آپ کی مرضی ہے. قانون ہے جب تک وہ انفورسڈ ہے. اگر کبھی آپ کی حکومت آ گئی آپ اس کو ختم کر دیجئے. آپ کہتے ہیں یہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اس کے پھر قانون اس کو بھی نہ مانیے، اس کے قانون کو بھی نہ مانیے، اس کے اقدامات کو بھی نہ مانیے، پھر بیٹھ کے اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ اس سے مکالمے بھی کر رہے ہیں، پارلیمان کی کمیٹیوں میں بیٹھ کے لیجسلیشن کے اوپر بھی رائے دے رہے ہیں. اور دوسری بات، جب سے آپ چلے مطالبے کیا تھے؟ حامد خان صاحب جیسے زیرک دماغ جو ہیں وہ ہوتے فیصلہ سازی میں تو اور طرح معاملے چلتے. مطالبے کیا تھے؟ خان صاحب کو چھوڑو، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو ختم کرو، اور جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس کرو. جی یہ ساری باتیں کیا کسی مطالبے یا کسی شرط کے طور پہ مانی جا سکتی ہیں؟ لاجیکلی ایسا ہو سکتا ہے؟ صحیح. آخری گزارش یہ ہے کہ آپ پشاور سے چلتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، آپ کو اجازت نہیں ہے ڈی چوک میں، اور آپ کی قیادت کے ساتھ بھی وہ انگیجڈ ہیں. جوں یہ جلوس آگے بڑھتا ہے تلخیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اٹک سے پولیس والے زخمی ہونا شروع ہوتے ہیں. اٹک سے جی پولیس والوں کو تو نہیں مار رہے تھے نا،
وہاں سے زخمی پولیس والوں کو اٹھا کے لایا گیا اسپتالوں میں. جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے, آپ اپنی فوٹیجز نکالیے میڈیا والے, آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں فوٹیجز وہ دیکھ لیجئے, سی سی ٹی وی کی فوٹیجز دیکھ لیجئے. وہاں پہ لوگوں کے پاس کلاشنکوفیں بھی تھی, وہاں پہ لوگوں کے پاس 12 بور بندوقیں بھی تھیں, پستول بھی لہرا رہے تھے, اور جو شیل ہیں وہ تو باقاعدہ فائر کرتے ہوئے سارے میڈیا نے دکھایا ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی بات ہے جو ضروری ہے. جی سر, یہ طے ہو گیا جب جلوس پہنچ گیا کٹی پہاڑی کے قریب, تو اس کے وقت حکومت نے کوشش کی جی, اور پی ٹی آئی کی قیادت کو جو اویلیبل ہے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف سے بھیجا گیا, اور انہیں کہا گیا کہ ان کو قائل کریں کہ وہ جو طے شدہ مقام ہے سنگ جانی کا وہاں پہ جلسہ کر لے, دھرنا دے لے. ٹھیک, وہاں پہ ان کے لوگ بھی ہیں بیٹھے آ کے. انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ ایگری ہو گئے, اور یہ پیغام جا کے دیا گیا بشرا بیگم کو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں جی, یہ ہمارے ساتھی جو باقی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. کاش یوسف زئی صاحب ہوتے تو وہ آپ کو خود اپنی زبانی بتاتے. جی, اب سوال یہ ہے کہ وہاں نہیں رکے, انہوں نے کہا میں عمران خان کی بات بھی نہیں مانتی, میں نے ڈی چوک جانا ہے. صحیح ہے. لیکن قاہرہ صاحب اس میں جو پارٹی کے 2 لوگ ہیں جی, اس کے بعد وہ جب پہنچتی ہیں پشاور موڑ, تو وہاں پہ بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں رک جائیں. وہ کہتی ہے نہیں میں نے ڈی چوک جانا ہے. علی امین گڈھا پور صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان کو سمجھاتے رہے. جب 7th ایونیو پہ گئے تب بھی کہا گیا کہ آگے نہیں جانا, انہوں نے کہا میں نے آگے جانا ہے. تو پھر پی ٹی آئی کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ان کی یہ بربادی کی داستان کس ضد کی وجہ سے ہوئی. بالکل صحیح ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے سر. لیکن میں 2 الگ نقطے حامد خان صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. حامد خان صاحب, آپ کا احتجاج جب اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آیا تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے بعد بھی احتجاج ہوا, اور اب توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی, اور آج اس کے سماعتیں اور نوٹسز بھی جاری ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت ہوئی ہے اس احتجاج کے نتیجے میں؟ دیکھیے, یہ تو عدالت دیکھے گی نا جب معاملہ عدالت کے پاس جائے گا کہ کس کو اطلاع تھی کس کو نہیں تھی. یہ تو ایک معاملہ ہم اس کو ڈسکس نہ کریں کیونکہ یہ عدالت کے سامنے معاملہ جا چکا ہے. اٹ از فار دی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو احتجاج کرنا ایک آئینی حق ہے, عام قانون سے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. ایک نقطے پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال لے لوں, اور وہ یہی ہے کہ اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کے ساتھ ساتھ جو لیگل کانسیکوینسز ہیں حامد خان صاحب, اس پر بات ہو رہی ہے کہ اس سے جن لوگوں کے نام آئیں گے توہین عدالت میں ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ جا سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, اور اس میں پارٹی کے ذمہ داران شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو چیئرمین ہیں سیکرٹری جنرل ہیں. اور پھر پارٹی کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے, یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں خبر ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا, بیرسٹر گوہر نے انکار کر دیا, حامد رضا جو ہیں ان کے بارے میں خبر چلی انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی اور جو کور کمیٹی ہے اس سے ریزائن کر دیا ہے. تو پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے حامد خان صاحب؟ دیکھیے, مجھے نہیں پتا, میں تو لاہور میں رہا تو رستے سارے بند تھے, میں اسلام آباد جا ہی نہیں سکا. لیکن دیکھیے, پارٹی کے اندر چیزیں چلتی رہتی ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر افواہوں کی بنیاد پر کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا چاہیے. ہر پارٹی کے اندر اختلافات بھی اسٹیپس لینے کے اوپر ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ ایک اپنی الگ جگہ ہے بات ہے. توہین عدالت میں تو سارے وہ لوگ اندر ہونے چاہیے جنہوں نے 12 جولائی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر درآمد نہیں کیا. میرے نزدیک جو اسپیکر ہے اس نے اتنی بڑی توہین عدالت کی ہے, لیکن اس وقت سپریم کورٹ پر جس طرح انہوں نے بذریعہ 26ویں ترمیم قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, آپ بتائیے کوئی تاریخ ملتی ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے کہ ان کو مخصوص رشتے دی جائیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس سے بڑی آئین شکنی اور عدالتوں کے یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں توہین عدالت کی, جو کہ جن کا اسپیکر یہ لکھتا ہے خط اس کو الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل مت کرنا, ہم نے جو ریزولوشن ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر عمل کرنا. انہوں نے قانون کی آئین کی ہر طرح دھجیاں بکھیر دی ہیں. ان کے منہ سے یہ بات سنتے افسوس ہوتا ہے, یہ کس بنیاد پر وہاں پہ بیٹھے ہیں, اپنے کو آئینی کہتے ہیں. یہ کس طرح سے یہ آئینی لوگ ہیں جب ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہونا. جب کبھی کہیں کہ فلاں تاریخ سپریم کورٹ کہے اس دن الیکشن کراؤ, انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے.
توہین عدالت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی جو فیصلے 12 جولائی کو آ چکے ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، اس توہین عدالت کی کوئی بات نہیں کرتا اور اس توہین عدالت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پک اینڈ چوز کرنے والی بات ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ دیکھیے، عدالت کی توہین ہوئی تو عدالت کو چاہیے کہ وہ توہین کرنے والوں کو طلب کر لے، اور ماضی میں وہ توہین کرنے والوں کو طلب کیا گیا اور فرضی فیصلے کر کے سٹنگ پرائم منسٹرز کو فرضی فیصلوں کے اوپر، جعلی فیصلوں کے اوپر گھر بھیج دیا گیا، جس کو پاکستان کے اندر اس سے پہلے عدالتی قتل ہوتے رہے، پھر سیاسی قتل ہوتے رہے، عدالتوں کی سیاست کے ذریعے سیاسی قتل ہوئے لوگوں کے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندیال صاحب کی ریاست جو عدالت تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن ہونا چاہیے، ہم نے اس پہ اپنے تحفظات دیے۔ پارلیمان سب سے بالادست ادارہ ہے، سپریم کورٹ بالادست نہیں ہے۔ پارلیمان، کاش خان صاحب ہوتے لائن پہ، اس لیے کہ پارلیمان بناتی ہے آئین، آئین سے پیدا ہوتے ہیں ادارے اور سپریم کورٹ، اس سے پیدا ہوتی ہیں پوری عدالتیں۔ سو بنانے والے جو خالق ہوتے ہیں وہ مخلوق کے تابع نہیں ہوا کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کو دیا گیا اختیار غلط ہے، بالکل ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، لیکن اسی عدالت کے اندر میں خود پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش ہوا، ہم نے وہاں پہ گزارش کی کہ حضور آپ اس معاملے میں نہ آئے، ہم نے مذاکرات شروع کیے ہیں، 1 ہفتے کا ٹائم عدالت نے دے کے خان صاحب کا ہاتھ مضبوط کر دیا، ویٹو پار دے دی عمران خان کو۔ ہم نے پھر بھی مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان میں 1 دن الیکشن کرانے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ بجٹ پاس ہوگا جون کے آخری دنوں میں، اسمبلی ڈیزالو ہوگی جون کی 30 تاریخ کو، اور اگلے 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں الیکشن ہونا تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد معاہدہ لکھا جانا تھا، اور عمران خان صاحب کی کال آئی شاہ محمود صاحب کو اور وہ وڈرا کر کے مذاکرات ختم کر کے چلے گئے۔ سو یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اور اپنا موقف دینے کے لیے، حامد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ کیا یہ بات درست ہے سر کہ آپ نے کور کمیٹی سے اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی سے ریزائن کر دیا؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ جی بالکل، میں نے گزشتہ روز ہی بیسیکلی ریزائن کر دیا تھا جی۔ وہ خبر آج باہر آئی ہے لیکن میں گزشتہ روز ہی ریزائن کر دیا۔ اور ایم این اے شپ کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ لیا سر؟ سر میں نے I have decided to resign، لیکن اس کا ریزگنیشن میں ڈائریکٹ خان صاحب کو پیش کروں گا۔ I have to tell few things to خان صاحب۔ وہ تمام چیزیں خان صاحب کے نالج میں لانے کے بعد، سیٹ خان صاحب کی امانت ہے، خان صاحب کے پاس جاؤں گا، ریزائن میرا پرنٹڈ ہے میرے پاس ہے، وہ جب خان صاحب آگے اس کی مرضی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں۔ صاحبزادہ صاحب کیا وجہ ہوئی کور کمیٹی اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی سے ریزائن کرنے کی؟ سر دیکھیں، میرا اسٹیٹس ہے اتحادی کا۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ جو انٹرنل گروپنگ ہوتی ہے جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے، میں نے بڑا سیف ڈسٹینس مینٹین کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جس پنجاب کے پارلیمنٹیرین کے ذمے جو افراد کی تعداد لگی تھی یا اگر ان کسی کی پارٹیسپیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، وہاں پر رسپانسبلٹی کا تعین ہونا چاہیے کہ جو پنجاب کا رپورٹ تھی یا پروگرس تھی وہ کیا تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سر کہ میں اپنی رائے دوں اور رائے دینے کے بعد اگر اس رائے پر عمل درآمد نہ ہو تو میں کو خالی کرٹیسزم سننے کے لیے تو نہیں جی بیٹھا ہوا۔ اگرچہ لوگوں نے میرے پہ نہیں کیا لیکن اس کا بیسک جو ہارڈ پوائنٹ تھا وہ اس وقت آیا جب میرے بیٹے نے آج مجھے فون کیا ٹیلیفونیکلی، اینڈ ہی از جسٹ اے 12 years old kid and he was crying on the phone کہ بابا آپ لوگ ڈی چوک کیوں گئے؟ تو that was the moment when I decided کہ جی okay I'm going to resign from the National Assembly۔ آپ سے اس کا مطلب ہے کہ ڈی چوک جانے کے فیصلے سے متفق نہیں تھے؟ سر میں ڈی چوک جانے کے فیصلے سے متفق تھا لیکن میں اس کے اندر جلدی کا قائل نہیں تھا۔ سر کہ یہ فیصلے کون لے رہا تھا آپ کے خیال میں؟ یہ کیا بیرسٹر گوہر لے رہے تھے سارے فیصلے جزیات کے طے کے؟ کیونکہ عمران خان نے تو کال دے دی تھی، یا بشرا بی بی لے رہی تھی؟ نہیں سر، میں I'm not that sort of a person جو کسی کو بھی بلیم کر دے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، یا کسی کے بعد بھی بشرا بی بی خان صاحب کی اہلیہ ہیں اور وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ خاتون کا جو گھر والا ہے خامد ہے وہ 1.5 سال 2 سال سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، قید و بند کی صحبتیں ہیں، اس کو وہاں پر بالکل سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے، وہ وہاں پر مینٹل ٹارچر برداشت کر رہا ہے۔ تو وہ ایک خاتون ہے، ایک گھر والی ہیں، ان کی تمام کیفیات انڈرسٹینڈیبل ہیں۔ جہاں تک گور صاحب کا تعلق ہے، میں نے ہمیشہ گور صاحب کو انتہائی تھورو جینٹل مین پایا،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی کیا یا جیسے بھی کیا اس کے اوپر میری ریکویسٹ ہے کہ ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی بننی چاہیے جو ان تمام چیزوں کا تعین کریے، لیکن کیپنگ آل دیز تھنگز اسائڈ، میں اپنے انٹرنل ایشوز کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو تضادات سے اور اپنے آپ کو اختلافات سے سائڈ پہ کر کے رکھا ہوا ہے. تو مائی ریزگنیشن از ان دیٹ سینس. اور جب میں خان صاحب سے ملوں گا دیر آر لاٹ آف تھنگس. آپ نے کہا کہ یہ بلیم کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کا فیلئر ہے اسی لیے آپ نے ریزائن کیا ہے تاکہ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے. یہ بلیم کر کون رہا ہے؟ پارٹی کے اندر سے دباؤ ہے، کور کمیٹی کر رہی ہے، پولیٹیکل کمیٹی نے کہا ہے کہ پنجاب ناکام رہا ہے. پنجاب کی ناکامی کون قرار دے رہا ہے؟ سر پنجاب کو دیکھیں، میں آپ کو یہی میرا نقطہ نظر ہے، لوگ اگر 24 گھنٹے میرے ساتھ سفر کر لیتے 24 تاریخ سے 25 تاریخ تک تو انہیں پتہ لگتا کہ پنجاب مختلف راستوں سے کس طریقے سے اسلام آباد میں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. یہی میں چاہتا ہوں کہ اب اگر جو بھی لوگ بلیم کر رہے ہیں ان کے لیے بجائے یہ کہ ہم رکاوٹ بنے، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے اس بلیم کو پروو کریں. سر جس نے بلیم کیا ہے مطلب آپ کیا پبلک کے یا عام لوگوں کے بلیم کی وجہ سے ہرٹ ہوئے ہیں یا پارٹی کے اندر کوئی کر رہا ہے؟ سر مختلف چیزیں چل رہی ہیں. مجھے تو کسی نے بھائی جان اسد اللہ صاحب ایز سچ ہرٹ نہیں کیا کیونکہ میری پرفارمنس تو پنجاب میں سب کے سامنے تھی. لیکن سر میں نہ کبھی بھی اس رویے کا موترف نہیں رہا، نہ میں اس رویے کا قائل رہا ہوں کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ سب کو ایک ہی تھالی میں رکھ کے تو ان کا شمار کرنا شروع کر دیں. میں ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں. میں جانتا ہوں نہ میں نے اس کے نام ان ایم پی ایس کے نام جنہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے اندازہ نہیں ہے. وہ اپنے کانوائز لے کے پہنچے ہیں، وہ اپنی گاڑیاں لے کے پہنچے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر پارٹی کی لیڈرشپ کو پنجاب کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہیے. اگر پنجاب کے اندر کسی نے پرفارم نہیں کیا تو اس کو بھی پن پوائنٹ کرنا چاہیے، اس سے ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. لیکن آپ ایک ہی تھالی میں رکھ کو سب کو رگید نہیں سکتے کہ سب کسی کی کوئی پرفارمنس نہیں. جو نکلا ہے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے، جو نہیں نکلا اس کو کریٹیسائز کرنا چاہیے. That's what I'm saying. اور اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. تو حامد صاحب آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کوئی بات یا رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی ریزگنیشن اپنا بھیجا ہے اپنے پارٹی عہدے سے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو. جی میرے علم میں آیا ہے، میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات بھی ہوئی ہے. ابھی اس وقت بھی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے. دیکھیں وہ پولیٹیکل میرا نقطہ نظر ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. از اے تھورو جینٹلمین، بڑا پروفیشنل قسم کے وکیل ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ایکچولی ایک انتہائی شریف و نفس انسان ہے، آپ کے بھی علم میں ہے. میرا خیال ہے کہ جو کریٹیسزم ان کے اوپر آیا وہ شاید ڈسہارٹ ہوئے ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے ہی has decided to resign. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر کارکنوں کا شکوہ اس حد تک جائز ہے کہ جس دن یہ سارا کچھ ڈی چوک پر ہو رہا تھا اس دن لیڈرشپ ڈی چوک پر نظر نہیں آ رہی تھی اور لوگ کارکنان جو ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے؟ شاید لیڈرشپ موجود ہوتی تو وہ انہیں کہتی کہ آپ کو چائنا چوک سے آگے نہیں بڑھنا ہے یا فلاں چوک سے آگے نہیں بڑھنا یا 0 پوائنٹ سے آگے نہیں جانا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک کارکنوں کا شکوہ جائز ہے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارکنان کا یہ شکوہ بالکل جائز ہے اور اس کے اندر رسپانسیبل ہم خود ہیں. جن لوگوں نے یہ پالیسی بنائی تھی ان کو اس پالیسی بناتے وقت اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ پنجاب سے جو لوگ 24 کو چلیں گے اگر چل بھی سکے تو وہ 25 تک وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن یہ جسٹیفیکیشن ظاہر ہے ورکرز نہیں مانتے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ لیڈرشپ کے وہاں پہنچنے کا کوئی میکنزم ہمارے پاس موجود نہیں تھا. That's what I'm clear about. اور اس کے اوپر ورکرز کا جو احتجاج ہے وہ بالکل صحیح ہے. آخری سوال میرا یہ آپ سے صاحبزادہ صاحب کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ باوجود چلیے اس بات کے کو مانتے ہوئے کہ پنجاب نہیں پہنچ سکا اپنی منزل پر یا پنجاب کے بہت سارے قافلے نہیں پہنچ سکے، کچھ پہنچے بھی، اور اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد میں پی ٹی اے کے لوگ آ تو گئے تھے اسلام آباد میں، پھر بھی یہ دھرنا یا کال ناکام ہوئی ہے، تو اس کی ناکامی کی ایک وجہ اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میں بھائی جان اس کو بالکل ناکام نہیں سمجھتا، یا ہمارا مقصد ناکام ہوا. جی بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. صاحبزادہ صاحب نے تصدیق کی ہے کہ وہ پی ٹی اے کی کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کا اب حصہ نہیں ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور ان کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اس کا استعفیٰ بھی وہ عمران خان کو پیش کریں گے اور پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے. صاحبزادہ حامد رضا اب کور کمیٹی اور پی ٹی اے کی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ تصدیق ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے کہ کس پر کیا الزامات پنجاب کی لیڈرشپ پر لگ رہے ہیں ناکامی کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 3-4 دن میں جو $2 ارب کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، یہ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، یہ نقصان کس صورت میں پاکستان کی اکانومی کو پہنچا ہے. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج 1 لاکھ پوائنٹس کا تاریخی سنگ میر عبور کیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون صاحب, آپ اس کی بنیادی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ پچھلے دنوں احتجاج اور دھرنے کی وجہ سے یہ نیچے بھی چلا گیا تھا, اسٹاک ایکسچینج گر بھی گئی تھی. اب 1 لاکھ پوائنٹس کا عبور کرنا یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جی, یہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ریٹرنز ہیں اور کچھ کمپنیز جو ہیں انہوں نے بہت اچھا منافع کمایا ہے, اس کی وجہ سے کچھ فورن انویسٹرز جو ریجن میں ڈیورسیفائی کر رہے ہیں انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے, اور یہ خوشائن بات ہے, فیل گڈ فیکٹر ہے. اور اس سے مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈنگ ہے اس کو کر کے انڈیکس جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے, ٹریڈنگ ہائی ہو رہی ہے, اس کے اندر انٹرسٹ ہے. لیکن اس کا ایک پہلو تو یہ فیل گڈ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس الون ہوتا ہے وہ کسی بھی معیشت کی بحالی یا ریوائول کا نیسیسریلی انڈیکیٹر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو جو ٹریڈنگ ہے وہ ایک ایگزسٹنگ کمپنیاں ہیں جن کے شیئرز میں ہو رہی ہے. اگر مارکیٹ نئی کیپٹل فارمیشن کر رہی ہو, نئی کمپنیاں لسٹ ہو رہی ہوں, نئے ایشوز آ رہے ہوں, تو پھر معیشت کے اندر نئی انویسٹمنٹ انجیکٹ ہوتی ہے. یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ پش بٹن سے جا سکتی ہے, لیکن جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, جیسے نئے شیئرز آ رہے ہوں, کمپنی کی ایکسپینشن ہو, وہ پاکستان کی اس وقت اشد ضرورت ہے. تو ہارون صاحب, یہ جو عام طور پر جب اس طرح سے اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور حکومت اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, تو کیا یہ حکومت کا کریڈٹ نہیں بنتا پھر؟ بالکل بنتا ہے, لیکن حکومت کا یہ کریڈٹ بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سرپلس پیسہ ہے اور جو مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, جب انڈیکس اوپر جاتا ہے تو کون کما رہا ہے؟ وہی کما رہا ہے جو شیئرز کے اندر انویسٹ کر رہا ہے. اور جو ہمارے اس وقت ریئل چیلنجز ہیں روزگار کے, غربت کے, ایکسپورٹ بڑھانے کے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کے, یہ سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس کا اس سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل کریڈٹ جاتا ہے, لیکن اس پرٹیکولر انڈیکس کی انکریز کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو نہیں ہو رہا ہے, وہ کچھ انویسٹرز کو ہو رہا ہے جو پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں, جو اچھی بات ہے. لیکن یہ پیسہ جو ہے یہ کوئی لانگ ٹرم کیپٹل فارمیشن تب رہے گا جب اکانومی بھی گرو کرے گی, نئی کمپنیاں آئیں گی, ان کو زیادہ موقع ملیں گے. ورنہ کل کو ایک اور مارکیٹ ان کو اچھی دکھے گی, وہ پیسہ نکل کے اس مارکیٹ میں چلا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا یہ اچھی بات تو ہے, لیکن یہ حکومت کی یا معیشت کی جو بہتری ہے یا اس کے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں اس کا اظہار نہیں ہے. جی, الون یہ اس کا اظہار نہیں ہے. یہ ایک جس کو میں نے عرض کیا, یہ انویسٹر کا ایک شارٹ ٹرم انویسٹر کا فیل گڈ فیکٹر ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر ریٹرنز اچھے اور واقعی اچھے ہیں. ہمارے بینکوں نے بہت کمایا ہے, ہماری کچھ اور کمپنیوں نے کمایا ہے, تو اس کی پروفٹیبلٹی پر اعتبار ہے, جو کہ اچھی چیز ہے. میں اس کو بالکل ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ریمائنڈ دے رہا ہوں کہ پاکستان کے چیلنجز کچھ اور ہیں. پاکستان کے چیلنجز یہ ہیں کہ ہم نے اپنی معیشت کے ڈھانچے کو بدلنے کے لیے انویسٹمنٹ لانی ہے اور ڈیٹ کو کم کرنا ہے. ہمارا چیلنج ہے کہ ہماری بے روزگاری کی شرح 10% سے اوپر ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ 100 ملین لوگ غربت کی سطح کے نیچے رہ رہے ہیں. اس چیلنجز کا سٹاک مارکیٹ کے انڈیکس سے ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں. صحیح ہے. اچھا ہارون صاحب, ابھی ایک فگر پچھلے دنوں بہت میڈیا میں کوٹ ہوئی کہ $2 ارب کا احتجاج اور مظاہروں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. میں ایک عام شخص کے لیے یہ جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نقصان کس طرح ہوتا ہے. چلیے ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ دکانیں بند ہو گئیں تو دکاندار کی اس دن سیل نہیں ہوئی, اگلے دن ہو جائے گی, ایک عام آدمی تو اس طرح سے سوچتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ $2 ارب کا 3 دن میں یا 4 دن میں نقصان ہوا ہے, تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے یا ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے, اس کی کیلکولیشن جو ہے اس کے لیے ڈیٹا لمیٹڈ اویلیبل ہوتا ہے, لیکن جنرلی نقصان تو ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکسپورٹر ہے وہ باہر ایکسپورٹ نہیں کر پاتا, آپ کے ٹرک جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مال نہیں لے جا پاتے,
جو ٹریڈرز ہیں وہ چیز بیچ نہیں سکتے، امپلائیز جو ہیں وہ کمپنیوں میں آ نہیں سکتے، اور انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے سے، کلوجر ہونے سے آپ کی جو انٹرنیٹ کے اوپر آئی ٹی کا کام ہے وہ رک جاتا ہے، تو نقصان تو بالکل ہے۔ لیکن میں اسد صاحب اس نقصان کو ایک ڈفرینٹ زاویے سے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے، کہ جو ہمارا فیوچر کا اعتبار ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا، انویسٹرز اپنی انویسٹمنٹ ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم واقعی کنویننگ سپیس کریٹ کر پائیں گے، لڑائی جھگڑا کم کر پائیں گے، پالیسیاں بنا پائیں گے، ان کو کنسسٹنٹ رکھ پائیں۔ یہ ایک بہت ہیوج فیوچر اپرچونٹی کاسٹ ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کی، جو ہم لوز کرتے ہیں، جو ہم ڈے ٹو ڈے نقصان میں ایڈ اپ نہیں کرتے۔ صحیح ہے۔ تو سر ابھی جیسے اسی دوران میں ہم نے دیکھا کہ بیلاروس کے صدر آئے اور ان کے ساتھ ایک تجارتی وفد بھی آیا، وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی یہ پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بڑے مسائل ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس طرح کے وفود کے دورے کے موقع پر، جس میں بیشتر چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن اس طرح کے احتجاجوں کو ہونا کوئی امپیکٹ ڈالتا ہے، نیگیٹو یا پازیٹیو؟ پازیٹیو تو اوبویسلی نہیں ہوتا، نیگیٹو؟ جی دیکھیں، خطے کے ممالک کا پاکستان آنا، اکنامک پارٹنرشپس کی بات چیت کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بیلاروس ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کی بیسکلی لاہور جتنی اس کی آبادی ہے، وہ رشیا یوکرین کا نیبر ہے جہاں پر سٹیبلٹی آج کل نہیں ہے، تو بیلاروس کے ساتھ تجارت تو ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی چیز بیچ دیں ان کو یا ان سے خرید لیں، لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بیلاروس کے انویسٹر یہاں آ کے کوئی نئے پروجیکٹ لگانا شروع کر دیں گے، آئی تھنک وہ ایک وشفل تھنکنگ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کو وہ لینڈ لاک ملک ہیں، ان کو پاکستان کے تھرو پورٹ کی ایکسیس چاہیے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو کوئی دورہ ہوتا ہے اس کے ریئل مقاصد کیا ہیں۔ یہ جو ہم اچانک بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک صدر آ گیا اور وہ چیک بک بھی لے آیا، ابھی تک پچھلے 10-15 سال میں تو ہمیں کوئی چیک دکھائی نہیں دیا۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے سوچنے کا کہ ہم یہ پاپولسٹ بیانات دینے کی بجائے ہم ٹیبل پہ رکھ کیا رہے ہیں۔ یا تو ہوتا کہ بیلاروس آیا ہے، یہ 3 پروجیکٹس میں ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہے کہ جی ہم جوائنٹ وینچر کر کے یہ چیز بنائیں گے، وہ ایک کانکریٹ اناؤنسمنٹ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ صدر صاحب آئے تھے، انہوں نے کھانا کھایا، تقریر کی اور اس کے بعد انویسٹمنٹ آ جائے گی، دنیا ایسے نہیں چلتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ہارون صاحب، ابھی آپ نے جیسے کہ کہا بھی یہ یوکرین کا ہمسایہ ملک ہے اور اپنی پالیسیز کی وجہ سے یہ امریکہ کی پابندیوں کا شکار ملک بھی ہے، امریکہ کی تجارتی پابندیاں اس ملک پر ہونا اور پاکستان کے معاہدے کرنا، تو کتنا سکوپ مستقبل میں رہے گا کہ پاکستان ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتا ہوگا ایک ایسے ملک کے ساتھ معاہدوں کو جو امریکی پابندیوں کا شکار ہے؟ دیکھیے ایسا پاکستان کو ایک بڑا کلیئر گیم پلان چاہیے کہ خطے کے کس ملک کی کیا ضرورت ہے، ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے۔ ہم مثلا جو کام ہم چین کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ سعودی عرب سے نہیں کر سکتے، سعودی عرب، قطر، یو اے ای کی کچھ اور ڈیمانڈز ہیں، یہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں یا ایسٹرن یورپ کے ممالک ہیں، ان کی ڈیمانڈز فرق ہیں، ان کی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہیں، ان کو ایکسیس چاہیے، پراکسیمٹی چاہیے۔ میں ابھی ایک ہفتہ پہلے سمرقند میں ڈیلنگ کر کے آیا ہوں، وہ ڈیسپریٹلی، کیونکہ دونوں طرف سے لینڈ لاکڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کیا آپ افغان بارڈر پہ ایک اچھی پورٹ نہیں بنا سکتے؟ ہمیں ہر ملک کے لیے گیم پلان بنانا ہے۔ اب یہ کون بنائے گا؟ زیادہ اہم سوال یہ ہے، نہ تو سیاستدان بنا سکتے ہیں، نہ سول سرونٹ بنا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز کا ایک پول لانا پڑے گا، جن لوگوں کو ان کی سمجھ ہے، اور ان کی بات کو ماننا پڑے گا کہ دیکھیے یہ کیسے کام کرنا ہے۔ یہ انویسٹمنٹ جو ہے خالی دوروں سے، تقریروں سے، تصویروں سے، ایم او یوز سے نہیں ہوتی، یہ ڈیل سے ہوتی ہیں۔ ڈیل سٹرکچر کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ بینکر چاہیے، اکانومسٹ چاہیے، لائر چاہیے، انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈپلومیسی کے اسٹوڈنٹس چاہیے۔ یہ پول کریٹ کرنے کے لیے حکومت کو کوئی سپیس کریٹ کرنی پڑے گی، ورنہ یہ کام جو ہے یہ صرف لفاظی تک رہ جاتا ہے۔
کہا کہ پاکستان کو انویسٹمنٹ کی سخت ضرورت ہے. آپ اس کے امکانات مستقبل قریب میں یا کچھ عرصے میں کتنا دیکھتے ہیں کہ اور کن کن سیکٹرز میں دیکھتے ہیں اور کہاں سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے یا آ رہی ہے؟ جی دیکھیے پاکستان کی ضرورت کیا ہے. پاکستان کی ضرورت یہ ہے، دیکھیں ہر انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہوتی. اگر کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے، باہر سے چیزیں یہاں بیچتے ہیں، پیسہ نکال کے لے جاتے ہیں، ہمارے پاس ڈالرز اور کم ہو جاتے ہیں، جاب کریٹ نہیں کرتے، وہ اچھا نہیں ہے. ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو جاب کریٹ کرے، جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے، جو ہمارے انڈسٹریل بیس کو ایکسپینڈ کرے اور وہ ہماری پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن کو بڑھائے، ایکسپورٹس کو بڑھائے. اب یہ ایک بڑی فوکسڈ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ کام ڈیٹ سے نہیں ہو سکتا. ہماری جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، ہماری پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کم ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیفیسٹ بجٹ کے زیادہ ہے. میں نے کسی ملک کے اندر ایک تگڑے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر کوئی بہت ڈیٹ تو مزید آ جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں دیکھی انلیس کہ آپ کٹنگ ایج انسینٹیوز دے سکیں. ہمارا تو یہ ڈائلما ہے کہ اب آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم جو اسپیشل انسینٹیوز دیتے تھے اسپیشلائزڈ اکنامک زونز میں، ہمیں اس کو بھی ریویو کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے لانے کے لیے 3-4 اقدامات کی ضرورت ہے. سرکار جی ٹو جی انویسٹمنٹ سے ملک نہیں چلا کرتے. ہمیں جو سرکار 70% لون لیتی ہے بینکوں سے، اب انٹرسٹ ریٹ گر رہا ہے، اس کو کم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے. 4 سیکٹرز ہیں آپ نے پوچھا، ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور آئی ٹی ہے، ٹریڈ لاجسٹکس ہے. ان کے اندر ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے، جاب بھی بڑھ سکتے ہیں اور ہماری پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ ہم انسینٹیوز دیں مارکیٹ بیسڈ، مارکیٹ کرے نہ کہ اسٹیٹ اس کے اندر خود کاروبار کرنے کی کوشش کرے. صحیح ہے. آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کاروبار نہ کرے، اسی ضمن میں پرائیویٹائزیشن کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آیا اور آئی ایم ایف نے بھی اس پر پاکستان کو کہا ہے کہ وہ پرائیویٹائز کرے اور اس سلسلے میں پی آئی اے کے لیے کوشش بھی ہوئی. آپ کے خیال میں ہارون صاحب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں جو ناکامی ہے یا ایکسپیکٹیشنز حاصل کرنے میں جو ناکامی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں جی. ایک تو ہمیں کام نہیں آتا، انکمپیٹنس ہے. آپ نے سول سرونٹس کو پرائیویٹائزیشن کمیشن دے دیا ہے جو کہ ایک اسپیشلسٹ کا کام ہے. اچھا. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ اس کے اوپر سیاسی کنسنسس بھی نہیں ہے کولیشن کا کہ ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنا ہے. آپ دیکھیے ہم نے ایک ترمیم کرنی تھی، کنسنسس تھا، کس طرح دن رات کام ہوا. جو پرائیویٹائزیشن کی جب بولی لگائی جا رہی تھی وہاں کے اس کے اوپر 3 پولیٹیکل لیڈرز وہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے ہمیں سگنل دینا ہے، اگر تو کرنا ہے تو کھڑے ہونا ہے، پروفیشنلی کرنا ہے. یہ ادارے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، ان کو آپ بند بھی کر دیں گے تب بھی ایسا ہی رہے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان اداروں کو منسٹریوں سے ہٹائیں. یہ منسٹریز کا کام نہیں ہے، یہ آکشن ہاؤس ہے جو کہ ایک انویسٹرز کو پچ کرتا ہے، ان کی زبان بولتا ہے. جب تک ہم پروفیشنلی نہیں کریں گے اور سیاسی طور پہ پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ بیک فائر ہوا ہے پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن بری طرح سے آپ نے دیکھی ہے اور اس سے اعتماد اور گرا ہے کہ آپ کے 4 اچھے بیڈرز میدان میں نہیں آئے ہیں. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. یہ جو ہم کمیٹیاں بنا دیتے ہیں منسٹرز کے انڈر، یہ منسٹرز کا تو کام ہی نہیں ہے. منسٹرز کا کام تو ایک کیبنٹ میں کنسنسس بلڈ کرنا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو اب نہیں چلانا. اب وہ کس نے کیسے کرنا ہے، بیچنی ہے، ریسٹرکچر کرنی ہے، مرج کرنی ہے، اس کو سیکوینس کرنا ہے، یہ تو پروفیشنلز کا کام ہے اور ان کو لائیے. یہ کوئی ڈی ایم جیز کا یا بیوروکریٹس کا نہیں ہے. اس کو دماغ سے مائنڈ سیٹ کو نکالنے کی ضرورت ہے. سر یہ جو ہارون صاحب تصور ہے کہ چونکہ اس کی لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اربوں روپے کی لائبلٹیز ہیں، اس لیے اس کو کوئی خریدنا نہیں چاہتا کیونکہ جب وہ خرید رہا ہے تو اپنی کاسٹ میں اس کی لائبلٹیز کو بھی ایڈ کر کے دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ دوسرا تصور یہ ہے کہ کوئی کتنے میں بھی لے اس کو دے دو، آپ کے اوپر جو ہر روز ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے اس کا اور آپ کے خسارہ بڑھ رہا ہے، کم از کم اس سے تو جان چھوٹے گی. کیا یہ دونوں تصور ٹھیک ہے؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ جان چھڑوانا پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ ایفیشنسی لائیں اور اداروں کو ریوائیو کریں. یہ کوئی فیملی سلور بیچنے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی ادارہ ریوائیو ہی نہیں ہو سکتا تو اس کو بند کر دیجئے. دیکھیے نا
اس کے اور طریقے ہیں. یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کرنے کی ضرورت کہ اب سے ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز میں ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں ڈالیں گے, جو اب بلیڈنگ کی بات کر رہے ہیں. اب وہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ ایک پول آف ایکسپرٹس کو دے دیجئے. دیکھیے جب میں حکومت میں تھا ہم نے سٹیل مل کے اوپر پورا پلان بنوایا تھا کہ بتائیں اس کا کیا کرنا ہے, اور ان کی بات کو مانیے, اور بجائے اس کے کہ سیکنڈ گیس کر کے آپ ایک بلو ایوریج ڈیل رکھیں جو چل نہ سکے, آپ ایکسپرٹ سے کہیں ہم نے پیسہ نہیں ڈالنا, یہ ڈیٹ کو پاک کرنا ہے, ہم نے کچھ ایسٹس بیچنے ہیں, ایک کمپنی کی 5 بنانی ہے, مرج کر, یہ کام ایکسپرٹس کا ہے جو پوری دنیا میں کرتے ہیں. یہ کام حکومت کا نہیں. حکومت کا کام ایک پالیسی ڈیسیشن لینا ہے کہ ہم نے اب سے ٹیکس پیئر کا پیسہ, یہ بلیڈنگ کرتی ہوئی کمپنیاں جو ہمارے بیوروکریٹ نہیں چلا پائے یا سیاسی وجوہات سے نہیں چل پائی, اب یہ مزید ٹرانسفر نہیں کرنا. اس کے لیے آپ 8-10 کمپنیوں کا پول بنایا ہوا ہے, اس کو پاس آن کر دیجئے اور حکومت سے انسولیٹ کر دیجئے. اور اس طرح دنیا چلتی ہے, اس طرح نہیں چلتی کہ جن لوگوں کے پرکس لگے ہوئے ہیں آپ ان سے کہیے کہ آپ بیچ دیجئے. دیکھیے جو وہاں سے پیسے نکال رہا ہے یا وہاں پر کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہا ہے وہ کیوں بیچنا چاہے گا. صحیح ہے. سر آخر میں یہ بتا دیجئے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے, پچھلے دنوں ایک وفد نے دورہ بھی کیا, اس کے بارے میں یہ خبریں چھپیں کہ وہ ایک پلانڈ دورہ نہیں تھا, اور کچھ خبروں کے مطابق ان کو تشویش ہے بعض معاملات پر, اس لیے وہ یہاں پر یقین دہانیاں حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور نئی ہدایات دے کر گئے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ایم ایف پروگرام سے جو چل رہا ہے پاکستان میں اس سے مطمئن ہے یا نہیں؟ جی میری ملاقات ہوئی ان سے بھی, اور جو نئے اب آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ ریپ آئے ہیں ان سے بھی ہوئی ہے, اور میں 18-20 سال سے اس ادارے کو جانتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. پاکستان 23 میں سے 21 پروگرام کمپلیٹ نہیں کر پایا ہے. آئی ایم ایف نے اپنی لاسٹ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہم اپنی ایک ریپوٹیشنل رسک لے رہے ہیں پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی دینے سے. اب وہ جو ہے ان کو جو بھی کوئی انفارمیشن آتی ہے اور آ کر وہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے کریں گے. اور انہوں نے پہلی دفعہ بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ بھی کامنٹ کیا ہے کہ آپ کی یہ جو فریگمنٹیشن ہے اس کے اندر آپ جو ہم سے پرائر ایکشنز اور ریفارم اگری کیے ہوئے ہیں وہ کیسے کر پائیں گے. تو آئی تھنک آئی ایم ایف کا انگیجمنٹ پہلے 1.5 سال میں عام توقع سے زیادہ رہے گا. ان کی کنڈیشنز فرنٹ لوڈڈ ہیں, وہ ڈیمونسٹریشن مانگیں گے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں. اور یہاں کولیشن حکومت کا ٹیسٹ ہے, کیونکہ ہمارے لوگ ان کنڈیشنز کو سیاسی کاسٹ کہتے ہیں, نہ کہ اس کو پروفیشنلی دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے ملک کی بھلائی کے لیے ہے یا نہیں ہے. اب یہ اگر تو ہم 1-1.5 سال میں یہ تلخ گھونٹ پی کے اس کو میٹ کر لیتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کا اعتماد بننا شروع ہوگا. لیکن اگر ہم بیچ میں ڈیفالٹ کرتے ہیں اور میٹ نہیں کر پاتے تو آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ جو ہے ہمیں پھر لانگ ٹرم سپورٹ دینے کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.